الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے رمضان نصرت اور فتوحات کا مہینہ ہے۔ دینی بھائیو، جس طرح رمضان کا مہینہ روزہ، قیام، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور فقراء و مساکین کے ساتھ مواسات و غمخواری اور کئی ایک قسم کی عبادتوں کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان کا یہ مہینہ کچھ ایسے واقعات کا بھی گواہ ہے جس نے انسانی تاریخ اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کی رفتار اور اس کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ ان میں سے چند اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کی بعثت اور نزول وحی کی ابتدا اسی ماہ مبارک سے ہوتی ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے انسانی سوچ اور فکر کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نمبر 2، بدر کی لڑائی۔ ہجرت کے دوسرے سال دھوپ کی شدت اور سخت گرمی میں اسلام اور کفر کے درمیان کی یہ جنگ اسلامی تاریخ کے لیے فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس لڑائی نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا، اسی لیے اس دن کو یوم فرقان کا نام دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اسلامی لشکر اور اپنی جماعت کو غالب کر دیا۔ نمبر 3، فتح مکہ اور خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی۔ سن 8 ہجری میں یہ لڑائی بھی ماہ رمضان میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بتوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ بھی تھا۔ بتوں کی آنکھوں میں نیزہ ڈال کر انہیں زمین پر گرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حق آیا اور باطل نابود اور ہلاک ہو گیا۔ یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے کے لیے۔ نمبر 4، خندق کی کھدائی۔ سن 5 ہجری میں احزاب کی لڑائی سے پہلے، غزوہ احزاب سے پہلے، دشمنوں کو روکنے کے لیے مدینہ سے باہر شمال یعنی اتر کی طرف 15 فٹ چوڑائی اور گہرائی اور 4 میل لمبی خندق کی کھدائی کا عمل بھی اسی ماہ رمضان میں ہی ہوا تھا، جبکہ لڑائی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ تو ساتھیو، ہمارے لیے ان واقعات میں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، غار حرا کی بلند پہاڑی سے اسی ماہ مبارک میں ملنے والے توحید کے پیغام کو جن لوگوں نے دنیا تک پہنچایا، اللہ نے انہیں ہر میدان میں غلبہ عطا کیا۔ بدر ہو یا خندق، فتح مکہ ہو یا خانہ کعبہ سے بتوں کی صفائی، سب اسی توحید کے زیر اثر تھا۔ آج اسی ماہ مبارک سے اس عظیم پیغام کو دنیا میں اور خصوصاً اپنے ملکوں میں عام کرنے کی سخت ضرورت ہے، تاکہ شرک کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو جائے اور اللہ کی اس زمین پر توحید کی آواز گونجنے لگے اور مسلمانوں کی شان و شوکت پھر سے لوٹ آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی اور جس میدان اور جس زمین پر بھی فتح ملی ہے، وہ اسلام کے سائے میں ملی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کا راز اسلام ہی ہے۔ جب تک مسلمانوں نے رب العالمین کی توحید کو اپنے سینوں سے لگائے رکھا، ان کا جھنڈا بلند رہا اور دنیا سے وہ اپنی بات منواتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا کرے اور رمضان جیسے مبارک مہینے سے رمضان کی جو دروس ہیں اور فوائد اور عبر ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس سے نصیحت پکڑنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔